اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موت کے وقت اور قبر میں سوال جواب کے وقت حشاش بشاش رکھتے ہیں۔ ان کا دل دماغ سلامت ہوتا ہے، وہ سوال کرنے والے کو اچھی طرح اس کا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت رابعہ بصریہ اللہ رب العزت کی ایک ولی عورت تھی، تو اس وقت جب انہوں نے فوت ہوئی تو قبر میں منکر نکیر آئے سوال کرنے کے لیے، تو انہوں نے سوال کیا من ربک کا، کہ تیرا رب کون ہے؟ تو رابعہ بصریہ نے جواب دیا کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ میں اس رب کو بھول جاؤں گی، میں اس اللہ کو بھول جاؤں گی جس نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا اور ہر مخلوق کے ہر فرد کو یاد بھی رکھتا ہے، روزی بھی دیتا ہے؟ تو جو 18,000 مخلوقات کو یاد رکھتا ہے، روزی دیتا ہے، جس کی نظر 18,000 مخلوقات پر ہے اور 18,000 مخلوقات میں سے کسی کو نہیں بھولتا، جبکہ میری نظر تو صرف ایک اللہ پر ہے، باقی مخلوقات پر نہیں ہے، تو جس کی نظر میں 18,000 ہیں وہ ان میں سے کسی کو نہیں بھولتا، تو میری نظر میں تو صرف ایک اللہ ہی رہے ساری زندگی، تو میں اس ایک اللہ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب فرشتے آئے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ تم اس وقت عرش الہی سے اتر کر آئے ہو میری قبر میں سوال جواب کرنے کے لیے، اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے آئے ہو، تمہیں رب نہیں بھولا؟ تو میں تو جس زمین پر اللہ کو ساری زندگی میں نے یاد کیا ہے، اس زمین سے چند فٹ کے فاصلے پر نیچے اترا ہوں، تو چند فٹ کا سفر نیچے کرنے سے کیا میں اپنے رب کو بھول جاؤں گا؟ میں نہیں بھول سکتا۔ میرا رب وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کو میں نے ساری زندگی یاد رکھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بھی فرشتے آئے اور انہوں نے سوال کیا من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اپنے رب کا تعارف کرائیے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ میں کیا اس رب کو بھول سکتا ہوں؟ میں اس اللہ کو بھول سکتا ہوں کہ جس نے تم جیسے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے بابا آدم کو سجدہ کرو، تو ایسا کریم رب، ایسا میرا خیال کرنے والا رب، ایسا میرے بابا کا خیال کرنے والا رب، جس نے تم فرشتوں کو کہا کہ میرے بابا آدم کے بارے میں کہ اس کو سجدہ کرو، تو میں اس رب کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں نہیں بھول سکتا۔ وہ رب میرا اللہ ہے جس کو میں نے ساری زندگی یاد رکھا اور اب بھی مجھے یاد ہے۔ تو موت کے وقت اللہ رب العزت اس طرح ان کے دل و دماغ کو، ان کے ذہن کو سلامت رکھتے ہیں۔ اور موت کے وقت ایک دوسری نصیحت جو کی گئی ہے، وہ فرمایا کہ ہر آدمی یہ تمنا کرے، یہ دعا کرے کہ مجھے مدینہ کے اندر موت نصیب ہو، مدینہ کے اندر کفن دفن ہو میرا، مدینہ کے اندر میری قبر بنے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ میں دفن ہو گیا فہو جاری، وہ میرا پڑوسی ہے، قبر میں بھی میرا پڑوسی ہے، عالم برزخ کے اعتبار سے بھی میرا پڑوسی ہے، اور کل کو جب میدان محشر لگے گا اور لوگ اٹھیں گے، لوگ قبروں سے نکلیں گے، اس وقت بھی میرے پڑوس میں وہ اٹھے گا اور میرے پڑوس میں وہ رہے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے زندگی کا آخری وقت مدینہ میں گزارے۔ چنانچہ علماء دیوبند میں سے بہت بڑے حضرات جو ہیں انہوں نے اس کی عملی کوشش کی ہے، ہندوستان کے بہت سارے حضرات، دوسرے ملکوں کے بہت سارے حضرات جن کی قبریں مدینہ میں ہوئیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہجرت کی، مہاجر بنے، مدینہ کے مہاجر بنے، مدینہ میں وفات پائی، مدینہ میں ان کی قبر ہوئی۔ ان میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بہت مشہور ہے کہ جنہوں نے ایک لمبا عرصہ مدینہ میں گزارا، اس طرح گزارا کہ حج کرنے کے لیے بھی صرف ایک مرتبہ مکہ گئے، صرف ایک دفعہ مکہ کے لیے نکلے مدینہ سے، اور وہ بھی اس لیے تاکہ حج کی فرضیت ادا ہو جائے۔ جب ایک دفعہ حج فرض ادا ہو گیا تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے مدینہ میں رہے اور مدینہ میں وفات پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی دعا فرماتے تھے وَاجْعَلْ قَبْرِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ، کہ اے اللہ میری قبر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر فرما، میری قبر وہاں بنے۔ تو اللہ رب العزت چونکہ کریم ہے، اللہ نے دعا اتنا قبول فرمائی کہ شہر کی بات جو جہاں رہ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر خود حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں بن گئی۔
تو اس طرح اللہ رب العزت نوازتے ہیں، اس طرح اللہ رب العزت قدر دانی فرماتے ہیں۔ موت کے متعلق انسان کو سیکھنا چاہیے کہ موت کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم بارک لی الموت وفیما بعد الموت، اے اللہ میری موت میں بھی برکت ڈال، موت کے بعد جو جہان آنے والا ہے عالم برزخ، اس میں بھی برکت ڈال۔ اس برکت کا مطلب علماء نے یہی لکھا ہے کہ اچھے طریقے سے موت آئے، اچھی حالت میں موت آئے، اور اچھے طریقے سے کفن دفن ہو، اور مبارک جگہ پر انسان کو دفن ہونے کے لیے جگہ مل جائے، یہ موت کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر کسی کو بہترین موت نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔